57 اسلامی ممالک کی فوج تیار ہو گئی اور اسرائیل پر بڑے حملے کی ٹھان لی۔ مسلم ملکوں کی فوج اسرائیل میں داخل۔ ملائیشیا، ترکی، ایران اور پاکستان نے اسرائیل کو اب تک کا بڑا جھٹکا دے دیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سعودی عربی اس اتحاد میں شامل جنرل راحیل شریف کی قیادت میں اسلامی ممالک کی اسلامی ممالک کی اتحادی فوج نے اسرائیل کے پڑخچے اڑا دیے۔ قدیم اسرائیلی یہودی عبادت گاہ زمین بوس ہو گئی۔ خون بہا کا بدلہ خون بلا کر لیا جائے گا۔ مظلوم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا اور نہ ہی چھوڑا جائے گا۔ جتنا ظلم سہنا تھا سہ لیا، اب یا شہادت یا آزادی۔ رجب طیب اردوان کا دبنگ اعلان۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ OIC نے کیسے اسرائیل کی بینڈ بجا دی اور UAE جسے ہم غدار ملت کہتے چلے آ رہے ہیں، اس نے کیسے ناجائز ریاست اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ اور UAE جسے ہم غدار ملت کہتے چلے آ رہے ہیں، اس نے کیسے ناجائز ریاست اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ بیت المقدس میں مظلوم فلسطینی جل رہے ہیں، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ادھر میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اتنے دن ہم نے اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ کیسے اس ٹاپک پہ لکھوں، کیسے بتاؤں کہ میرے معصوم بہن بھائیوں کو دہشت گرد اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیسے لکھتا کہ فلسطین میں بہنوں کی عزتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور کیسے لکھتا کہ امن کا درس دینے والے مذہب اسلام کے خلاف نماز کی حالت میں اسرائیلی غنڈوں نے ایکشن لیا اور انہیں شیلنگ کا نشانہ بنایا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ قلم کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اگر میں نہ لکھوں گا تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، اور یہ کہ ان کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کے حوالے سے آپ کو تمام اپڈیٹس دیتا رہوں اور عالمی دنیا کو یہ بتاؤں کہ فلسطینی ابھی اکیلے نہیں ہیں، مسلمان تنہا نہیں ہیں، گو کہ ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ انہیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، انہیں ایک ایسے فورم کی ضرورت ہے جس پر یہ آواز اٹھائیں تو مغرب کے در و دیوار ہل جائیں۔ حیرت تو مجھے انسانیت کے دعوے دار پر ہے جو کہ خاموش ہیں۔ وہ انسانیت کے علم بردار ایک آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ جائے تو رونے لگ جاتے ہیں، لیکن غزہ کی پٹی میں 200 معصوم مسلمان فلسطینی شہید ہو جائیں تو ان کی زبان پر انسانیت کا نام تک نہیں آتا۔ ان کی زبان پر ان دہشت گردوں کو رک جانے اور انہیں اپنا ظلم و ستم بند کرنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اور عالمی میڈیا جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور انہیں تحفظ دینے کی بات کرتا ہے، لعنت ہے ایسے میڈیا پر کہ جس نے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن لعنت ہے ایسی اقوام متحدہ پر جس نے ظلم و ستم کے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود اقوام متحدہ کا اجلاس طلب نہیں کیا۔ اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ جن کے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے حوالے سے ہی اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ظلم و ستم کے دوسرے ہفتے میں داخل ہوا تو OIC کو بھی خیال آیا اور اس نے ایک روایتی بیان جاری کر دیا۔ یہ بیان ایسا ہے کہ اگر تمام اسلامی ممالک اس پر ڈٹ جائیں تو اسرائیل کے در و دیوار ہل جائیں گے اور دہشت گرد نیتن یاہو کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ وہ بیان کیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اسلامی تعاون تنظیم OIC نے القدس اور مسجد الاقصی کو مسلم امہ کے لیے سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مکمل آزادی تک سلامتی اور استحکام نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے وزراء خارجہ کی سطح کا غیر معمولی ورچوئل اجلاس ہوا، جہاں اسرائیل کی جارحیت، فلسطینی علاقوں پر قبضے، خاص کر بیت المقدس شریف کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں OIC کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے فلسطینیوں پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ اجلاس کی قرارداد اسرائیل کی جانب سے جان بوجھ کر مذہبی حساسیت کو آگ دینے، فلسطینیوں اور مسلم امہ کو اشتعال دلانے کے حوالے سے واضح اور واشگاف انداز میں خبردار کرتی ہے۔ OIC کا کہنا تھا کہ وزراء کی قرارداد میں کہا گیا کہ OIC مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں موجودہ اسرائیلی آباد کاری کو اور امتیازی نظام کی بنیاد رکھنے کو مسترد اور مذمت کرنے کا اعادہ کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ القدس اور الاقصی اسلام کا پہلا قبلہ اور تیسری مقدس ترین مسجد ہے اور یہ امہ کے لیے سرخ لکیر ہے۔ جب تک قبضے سے ان کی مکمل آزادی نہیں ہوتی، کوئی سلامتی اور استحکام نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر OIC کے سیکرٹری جنرل یوسف العثیمین نے کہا کہ ہم الاقصی میں فلسطین کے عوام کی مزاحمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ القدس فلسطین کا لازمی جز ہے۔
ناظرین، خیال رہے کہ اس سے قبل OIC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ فوری مداخلت کرتے ہوئے غزہ میں شہری آبادی کے خلاف اسرائیلی مظالم کو رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور غزہ میں جاری بمباری کو فی الفور روکا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا قیام مسئلہ فلسطین کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، لہٰذا ضرورت کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کو اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور ان کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اپنے دفاع سے محروم فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا بے رحمانہ اور بلا امتیاز استعمال عالمی انسانی اور بنیادی حقوق سمیت عالمی قوانین اور اصولوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کے نصب العین کی حمایت اپنے قیام سے ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک واضح اور نمایاں اصول رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں، اس کی نو آبادیاتی پالیسیز، جاری جارحیت، محاصرے اور اجتماعی آبادی کو سزا دینے کی ظالمانہ روش کی بنا پر مقبوضہ فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حالیہ اسرائیلی جارحیت کا کوئی جواز نہیں اور نہ ہی اس سے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ الجراح سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی، آبادیاتی تناسب میں تبدیلی، القدس شریف کے عرب اسلامی اور مسیح کلچر کو تبدیل کرنے کی کوششیں غیر قانونی اور ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کے عوام اور ان کی املاک کے خلاف جاری جارحیت رکوانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے بے رحمانہ استعمال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فوری رکوائے اور فلسطینیوں کو تحفظ یقینی بنائے۔ ناظرین، آپ کو اب بتاتے جائیں کہ فلسطین پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ سٹی پر کارروائیوں میں 3 عمارتیں تباہ کر دی گئیں اور 10 بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 188 ہو گئی۔ خبر رساں AP ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عالمی کوششوں کے باوجود غزہ پر کارروائیاں جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حملے پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں اور مزید وقت لگے گا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کی حکمران جماعت حماس کو بھاری قیمت چکانی پڑے۔ غزہ میں 2014 کے بعد ایک دن میں سب سے بدترین حملے ہوئے، جہاں بچوں اور خواتین سمیت 44 افراد جاں بحق ہوئے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اب تک 58 بچوں سمیت 192 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے الصبح غزہ سٹی میں گھروں پر بمباری کی اور شہری گھروں کا ملبہ ہٹا کر ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل رائٹرز اور الجزیرہ کی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کے روز فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج نے مغربی غزہ سٹی کے علاقے خان یونس میں حماس کے سیاسی اور عسکری ونگ کے سربراہ یحییٰ السنور کے گھر کو نشانہ بنایا۔ مذکورہ رہنما کو 2011 میں اسرائیل کی جیل سے رہائی ملی تھی۔ علاوہ ازیں اسرائیلی میزائلوں نے پناہ گزینوں کے ایک کیمپ کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 8 بچوں سمیت 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ قبل ازیں ایک حملے میں ایک 12 منزلہ الجلاح نامی رہائشی عمارت کو مسمار کر دیا گیا، جہاں الجزیرہ، امریکی خبر رساں ادارے، ایسوسی ایٹڈ پین یعنی کہ AP سمیت میڈیا کے دیگر اداروں کے دفاتر موجود تھے۔ عمارت کے مالک کو پیشگی حملے کی اطلاع دینے کے بعد تباہ کیا گیا تھا۔